إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کی ذات گرامی کے لیے انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی مقدس پر جن کا نام نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. محترم حضرات، جب انسان کا ایمان جزا اور سزا سے اٹھ جائے پھر دو خرابیاں اس کے اندر پیدا ہوتی ہیں. ایک مال و دولت کی محبت اور ہوس، اور دوسرا لوگوں کو اپنے سے کمتر سمجھنا. پھر اس انسان کا عبادت میں دل نہیں لگتا. پھر وہ انسان اگر کوئی بظاہر نیکی کرتا ہے تو وہ اللہ کے لیے نہیں کرتا، وہ صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتا. کیوں؟ اس کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہوتا کہ یہ جو کچھ مجھے میرے پروردگار نے دیا ہے
اس کا اس نے مجھ سے حساب لینا، وہ اس بات کو بالکل بلا دیتا ہے۔ اگر اس کو یہ یقین ہو، یہ احساس ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کے متعلق مجھ سے پوچھ ہونی ہے، لا تزول قدم ابن آدم حتى يسأل عن خمس، ابن آدم کے اس وقت تک قدم حرکت نہیں کر سکیں گے، آدم کی اولاد کے اس وقت تک قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکیں گے جب تک وہ 5 چیزوں کے بارے میں جواب نہیں دے گا۔ سب سے پہلا سوال عن عمرہ فیما افنا، یہ پوری زندگی تو نے کہاں بسر کی ہے؟ اور نوجوانوں وعن شبابہ، زندگی کا ایک ایسا موڑ جس میں انسان کے جسم کے اندر طغیانی آتی، جوش آتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب میرے مد مقابل کوئی نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں وعن شبابہ، تیری پوری زندگی بچپن سے لے کر بڑھاپے تک، موت تک، سب کے بارے میں تو پوچھنا ہی رب العالمین نے، لیکن یاد رکھ تیری جوانی کا خاص موقع، خاص وقت، اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ وعن شبابہ فیما ابلا، اے جوانی کو کہاں ضائع کیا تھا تو نے؟ وعن علمہ، علم کے بارے میں کہ جس چیز کا تجھے علم ہو گیا تھا تو نے اس پر عمل کتنا کیا۔ اور مال کے متعلق 2 سوال ہونے ہیں۔ وعن مالہ من این اکتسبہ وفیم انفقہ، مال کمایا کیسے تھا اور اس کو خرچ کہاں کیا تو نے، کیسے کمایا تھا، اس کے کمانے کے ذرائع، انکم کے سورسز وہ کیا تھے؟ حلال کمایا تھا، حرام کمایا تھا، دوسروں کی جائیداد پہ ناجائز قبضہ کر کے اس کو ہڑپ کیا تھا، یا کسی کا مال چوری کر کے اس کو اپنا ہتھیار لیا تھا؟ حلال کمایا تھا، جائز تجارت کے ذریعے کمایا تھا، ڈیوٹی پوری دے کر تنخواہ دی تھی، تو نے کام پورا کر کے مزدوری دی تھی، یا کرتے ہوئے ڈنڈی ماری تھی؟ من این اکتسب، اور جب تو نے کما لیا ہے وفیم انفقا، اب اس مال کو تو نے خرچ کہاں کیا ہے؟ کیا رب العالمین کی خوشنودی اور اس کی رضا حاصل کرنے کے لیے، یا تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت میں خرچ کیا؟ یہ احساس جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، پھر وہ مال کے اندر، مال کی محبت میں پڑتا نہیں ہے۔ مل جائے تو الحمدللہ، نہ ملے تو پھر بھی اللہ کا شکر کہ جو اس نے مجھے دیا ہے اس نے اپنی حکمت اور رحمت کے ساتھ مجھے دیا ہے، جو نہیں دیا تو اس کے نہ دینے میں بھی میرا فائدہ ہے، پھر گلہ شکوہ نہیں ہوتا انسان کا۔ اور پھر انسان کے پاس مال و دولت آ جائے تو دوسرے لوگوں کو اپنے سے حقیر نہیں سمجھتا، کمتر نہیں سمجھتا، پھر اس کا دل مال کی محبت کی بجائے مال کے ہر وقت، مال کو سوچنے کے متعلق ہر وقت نہیں، بلکہ پھر اس کی سوچ اور فکر رب العالمین کی یاد میں، اس کی عبادت میں بسر ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سورہ ماعون قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے 107 نمبر سورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس سورت کے اندر کچھ اس طرح کا ہی موضوع بیان فرمایا ہے۔ مالک الملک فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین، اے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، کہ آپ نے اس آدمی کو نہیں دیکھا، آپ کو اس کو خبر نہیں؟ یکذب بالدین، جو جزا اور سزا، اعمال کے بدلے کے دن
وہ جھٹلاتا ہے. جب یہ چیز اس کے اندر آ گئی جو اس نے اپنی سوچ اور فکر کے متعلق، جیسے آج کل ہم بھی یہ کہتے ہیں دیکھی جائے گی، یہ جہاں میٹھا اگلا کس نے دیکھا ہے دیکھی جائے گی، ہم بھی یہی کہتے ہیں. پتہ ہی نہیں کہ تو بھول چکا ہے. یوم یبعثہم اللہ جمیعا فینبئہم بما عملوا احصاہ اللہ ونسوا. رب العالمین تجھے اٹھائے گا، مرنے کے بعد تجھے دوبارہ زندہ کیا گا. فَإِذَا وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا مَنْ بَعَثَنَا مِنْ مَرْقَدِنَا هَٰذَا. سور پھونکا جائے گا، سارے اٹھیں گے، ایک دوسرے کہیں گے کس نے ہم تو بڑے آرام سے سوئے ہوئے تھے، کس نے اٹھا دیا ہے؟ اٹھانا ہے رب العالمین نے. ثم ينبئهم بما عملوا. تیری ایک ایک حرکت وہ تیرے سامنے آ جانی ہے. وكل شيء ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تیری کتاب، تیرا نامہ والی اس طرح سامنے ہوگا. اللہ رب العالمین فرمائیں گے پڑھ لو، خود ہی پڑھو. آج ہمیں نہ کچھ کہو. یہ دنیا میں جھوٹ بولتا ہے، قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا. جھوٹ سے بچو، کیونکہ جو دنیا میں جھوٹا ہے وہ قیامت کے دن بھی جھوٹ بولے گا. کوئی اور گناہ نہیں قیامت کے دن انسان کا، وہاں کسی کی ضرورت ہی نہیں. کوئی اور بدکاری کرے، کوئی اور چوری کرے، کوئی کچھ اور کام کرے، وہاں ایک گناہ انسان نے یہ بھی کرنا ہے کہ اس نے جھوٹ بولنا ہے. دنیا میں بھی بدبخت جھوٹا تھا، قیامت کے دن بھی. رب العالمین فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. یہ جھوٹے ہیں. کیوں جھوٹ بول رہے ہیں کہ ہمیں واپس بھیجو، ہم دوبارہ نیک عمل کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ان کو واپس بھیج دوں انہوں نے پھر جھوٹ ہی بولنا ہے، غلط کام ہی کرنا. وہاں بھی اللہ تعالیٰ فرما وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. کہیں گے یا اللہ کی قسم، اللہ ہم نے دنیا میں شرک نہیں کیا تھا، یہ کرتا رہا، سب کچھ کرتا رہا. وہاں کہیں گے وَاللَّهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِينَ. اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں انظر کیف کذبوا علی انفسہم. دیکھو یہ پھر بدبخت اپنے اوپر کتنے جھوٹ بول رہے ہیں. کیوں؟ پتہ ہی نہیں. اللہ تعالیٰ نے تیری ایک ایک حرکت وہاں واضح کرنی ہے. اور ساتھ کیا فرما دیا احصاہ اللہ. اللہ تیری ایک ایک حرکت نوٹ کر رہا ہے. وَنَسُوهُ. اور تو بھول چکا ہے. اور ہمیں تو اپنی یہ 10 سالہ 20 سالہ 50 سالہ زندگی جو ہم زندہ ہیں ہمیں نہیں یاد ہے کسی کو کہ اس نے کیا کیا کام کیے ہیں. تجھے نہیں پتا تو نے دنیا کے کس کس خطے میں قدم رکھا ہے رب العالمین کو پتا ہے. تو نے کس مقام پر کیا بولا تھا رب العالمین کو پتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی یکذب بالدین. پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام. اور پھر خطاب عام ہے تمام لوگوں کو. لوگوں سوچو، فکر کرو کہ تمہارے اندر یہ برائی تو نہیں پائی جا رہی کہ تم بھی اپنے رب کو بھولے ہوئے ہو، کہ تم نے بھی آخرت کو جھٹلا دیا ہے. ارأیت الذی یکذب بالدین. جب یہ چیز آئے گی فذلک الذی یدع الیتیم. اللہ اکبر. پھر یہ انسان یتیم کو دھکے دے گا، یتیم کا حق کھائے گا، یتیم پر ظلم کرے گا. یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. یتیم کو یا مسکین کو کھانا کھلانا، اس کی پرورش کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا تو بڑی دور کی بات ہے. پھر اس کا سنگ دل ہونا اس قدر پہنچ جاتا ہے کیونکہ اس کو صرف ایک ہی بات کی فکر ہوتی ہے، میرا مال، میرا مال. مال کو جمع کرنے کی فکر اور سوچ ہر وقت، میرا بینک بیلنس، میرا لاکر، میرا پاسورڈ، یہ ساری چیزیں اس کو یہ ہوتی ہے کہ بس میرے پاس مال ہے تو میں ہوں. وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ كَلَّا. قرآن پڑھا کریں یار، غور کیا کریں رب العالمین ہمیں کیا کہہ رہے ہیں.
ہم دنیا کی باتیں کتنی سنتے ہیں، سناتے ہیں، پڑھتے ہیں، ازبر کرتے ہیں، یاد کرتے ہیں، اگر نہیں ہمارا دل لگتا تو قرآن کو سمجھنے میں نہیں لگتا. ہم پڑھتے ہیں ثواب کے نیچے سے بیٹھے بیٹھے 2 پارے پڑھ جائیں، لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ اس پہ رب العالمین نے فرمایا کیا ہے؟ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ. گنتا ہی رہتا ہے کہ اب کتنے ہو گئے، اب کتنے ہو گئے، اور اس کو بینک کے اندر ہر وقت اپنی اپلیکیشن اوپن کر کے کتنا بیلنس ہو گیا ہے سوچتا رہتا ہے. اور پتہ کیا کہتا ہے؟ یحسب ان مالہ اخلدا. میرے نہ کسی کو پاسورڈ کا پتہ ہے، نہ میرے بینک کے اکاؤنٹ کا کسی کو پتہ ہے، نہ میرے لاکر کا. کوئی اس کو توڑ نہیں سکتا، کوئی اس سے لے نہیں سکتا. رب العالمین فرماتے ہو بے وقوفا کلا، یہ تیری سوچ بالکل غلط ہے. ابھی تھوڑا جھٹکا لگنا ہے، تھوڑا جھٹکا لگنا ہے. جس کے اوپر سانپ بن کر بیٹھے ہو نا، جس کی وجہ سے فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین، اور یتیم کی کفالت کرنا تو دور کی بات ہے، اس کو کھانا کھلانا تو دور کی بات ہے. تیرا دل اس مال و دولت کی وجہ سے اتنا سخت ہو چکا ہے، تو کسی کو بھی نہیں کہتا کہ بھائی یہ غریب آدمی اس کو کچھ کھانا ہی کھلا دو. جس مال کو جمع کر کے رکھا ہوا نا تو نے، اب تھوڑا سا جھٹکا آیا ہے. اذا زلزلت، اللہ اکبر، قرآن مجید نے کون کون سا نقشہ نہیں بیان فرمایا. اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. قرآن تیری عظمت پہ قربان جاؤں، انسان جب دل سے پڑھتا ہے تو سینے ٹھنڈ پڑ جاتی ہے، ہر چیز واشگاف ہو جاتی ہے، آشکارا ہو جاتی ہے. لیکن یہ کس کے لیے؟ جس کا آخرت پر ایمان پختہ ہوتا ہے، جو جزا و سزا کو جٹلاتا ہے قیامت کے دن کو، اس پر قرآن اثر کیا کرے گا؟ اس کا دل ہی نہیں لگتا پڑھنے کو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں زلزلہ آیا، ہلی زمین، زمین نے حرکت کی. سونا چاندی، آج ہم کتنے خوش ہوتے ہیں جی ہمارے ملک میں اتنا سونا درآمد ہو گیا ہے، خلیج میں اتنا سونا درآمد ہو گیا، یہ امیر ہو گیا، اب ہم بھی امیر ہوں گے. کبھی سوچا یہ سونا کل قیامت کے دن؟ آج دنیا میں یہی قتل و غارت کا سبب بنا ہوا ہے. پیچھے پڑے ہوئے ہم. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں بس ایسے تھوڑا سا میں نے زمین کو کہنا چلو بھیا حرکت کرو. اس نے حرکت کرنی ہے، اندر سے سونا چاندی معدنیات ہر چیز وہ باہر ایسے ڈھیر لگ جائے گا. پوری زمین چٹکل میدان ہے. یہ انسان دیکھے گا، اس وقت یہ دیکھے گا، یہ کیا کہے گا؟ وقال الانسان ما لہ، یہ کیا ہو گیا ہے؟ اس زمین کو کیا ہو گیا؟ اس نے تو سارے خزانے ہی باہر نکال دیے ہیں، اور اسی مال و دولت کی وجہ سے تو میں نے اتنے قتل کیا، اپنے باپ کو قتل کیا، اپنے بھائی کو قتل کیا، اپنی ماں کو قتل کیا. میں نے تو اپنے قریبیوں کو نہیں چھوڑا اس مال کو جمع کرنے کے لیے. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو اب باہر کوئی پکڑتا ہی نہیں ہے اس کو. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یومئذ تحدث اخبارها. تو زمین مسجد العدوانی کے اندر جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے سجدہ کرے گا، جس جگہ پہ سجدہ کرے گا کل قیامت کے دن تیری یہ زمین کا اتنا سا حصہ یہ اللہ رب العالمین کے سامنے گواہی دے گا. یومئذ تحدث اخبارها. اللہ اس بندے نے یہ فلاں ابن فلاں فلاں ابن فلاں اس نے اس جگہ پہ سجدہ کیا تھا. پتہ ہے تجھے؟ تو سمجھتا ہے میں دنیا میں مال و دولت اکٹھا کر لوں؟ یومئذ تحدث اخبارها. یہ زمین تیری ساری خبریں بیان کرے گی. اس لیے مال ہو جائے آخرت کو نہ بھولو، یتیم کی کفالت کرو، مسکین کو کھانا کھلاؤ. اور اگر سب سے اچھے مسلمان بننا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا ای الاسلام افضل، اللہ کے رسول سب سے افضل اسلام کیا ہے؟ اب میں اطعام الطعام، کھانا کھلاؤ، کھانا کھلاؤ، خود نہیں دوسروں کو بھی کھلاؤ. اور وسلم علی من عرفت ومن لم تعرف، جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو، جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو. یہ افضل اسلام. ولا یحض علی طعام المسکین. اللہ اکبر. مال کی سختی انسان کے اندر سب سے پہلی جو آخرت کو جٹلانا، پہلی مال کی ہوس اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، یہ پہلی اس کی برائی آ جاتی ہے انسان کے اندر. دوسری برائی عبادت میں دل نہیں لگتا.
اور یہ سورت اگرچہ مشہور قول کے مطابق مکی ہے، اختلاف ہے مکی ہے کہ مدنی ہے، یعنی مدینہ منورہ میں، یہ اگلی آیات جو ہے یہ بتاتی ہیں کہ یہ سورہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، کیونکہ مکہ مکرمہ میں ریاکاری، دکھلاوا تھا ہی نہیں، نفاق تھا ہی نہیں، دو ہی چیزیں تھیں، یا اسلام تھا یا کفر تھا، منافقت وہ مدینہ میں تھی۔ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ فویل للمصلین، نمازیوں اپنے گریبان میں جھانک کر اپنے دل کو ٹٹولو، کہیں تم بھی وہ نمازی تو نہیں جن کے لیے ہلاکت ہے؟ کون ہے وہ؟ کون ہے وہ نمازی جن کے لیے ہلاکت ہے؟ ویل ہلاکت کو بھی کہتے ہیں، ویل جہنم کی ایک وادی ہے اس کو بھی کہتے ہیں۔ تباہی اور بربادی ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز سے غفلت دو طرح سے، پڑھ لی نہ پڑھی نہ سی، ایک یہ غفلت ہے، پڑھی ٹائم نکال کے بیٹھے رہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوا کھڑا ہوا، اربعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتظار کرتا رہتا ہے جب سورج غروب ہونے کے قریب پہنچتا ہے، کھڑا ہوا، قام وانکر اربعا، 4 ٹھونگے مارے اس نے، جلدی جلدی پڑھ کے چلا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، مسلمان کی نہیں۔ مسلمان کی نماز کے اندر اطمینان ہے، سکون ہے، قیام رکوع بڑے سکون کے ساتھ، سنت کے مطابق، صحیح حدیث کے مطابق، اس کا رکوع بالکل سیدھا ہوتا ہے، اس کی پشت بالکل درست ہوتی ہے، اس کا سجدہ بڑے اطمینان سے ہوتا ہے، رکوع سے جب سر اٹھاتا ہے تو آرام سے پہلے کھڑا ہوتا ہے، پھر سجدے میں جاتا ہے، جب سجدے میں جاتا ہے تو 7 اعضاء پر اپنے ہاتھوں کو سیدھا، بازو کو زمین کے ساتھ چپکاتا نہیں بلکہ اوپر رکھ کر قبلہ رخ اپنے ہتھیلیوں کو، ہاتھوں کی انگلیوں کو ملا کر ہاتھ کھلے چھوڑ کر زمین کے اوپر رکھتا ہے، بند کر کے نہیں رکھتا، انگلیوں کو کھول کر نہیں رکھتا، پاؤں زمین پر لگے ہوتے ہیں، گھٹنے زمین پر لگے ہوتے ہیں، ناک اور پیشانی زمین پر لگی ہوتی ہے، ایک چیز نہیں۔ یہ سجدے کی حالت میں کبھی پاؤں کے ساتھ پاؤں کو اوپر کرنا، کبھی نیچے کرنا، کھیلتا نہیں۔ پھر جب سجدہ آرام سے کر لیتا ہے تو 2 سجدوں کے درمیان بڑے سکون کے ساتھ یہ بیٹھتا ہے، یہ نہیں کہ ابھی 2 سجدوں کے درمیان آدھا اوپر ہوا پھر جلدی سے سجدے میں چلا گیا دوسرے میں، نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا میں بڑے بڑے چور ہیں، بدترین چور وہ انسان ہے جو نماز کے اندر چوری کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پڑھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن تو سب کے گھر میں ہے، کسی کے گھر میں صحیح بخاری بھی ہے، صحیح مسلم بھی رکھی ہے کسی نے، اور اللہ رب العالمین نے دونوں کو پڑھنے کا حکم دیا ہے، صرف قرآن پڑھنے کا حکم نہیں دیا۔ وَاذْكُرْنَ، قرآن پڑھو، وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، آیات اللہ یہ ہیں اور حکمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے۔ یہ حکم کن کو ہے؟ آج بے روی کے شکار ہم کیوں ہیں؟ ماں باپ بھی بے روی کا، اولاد اس سے آگے بدتر ہوتی جا رہی ہے، کیوں؟ قرآن ہے، پڑھتے ہیں، سمجھتے نہیں، ہم نے کبھی ترجمے کی طرف غور ہی نہیں کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث تو سیدھے سے گھر میں ہے ہی نہیں۔ وقت یہ امہات المؤمنین جو کائنات کی سب سے افضل عورتیں تھیں، ان کو آرڈر ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، جو تمہارے گھروں میں اللہ کی کتاب، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ان کی تلاوت کیا کرو، پڑھو، مذاکرہ کرو، یاد کرو، ایک دوسرے کے ساتھ دور کرو، سناؤ ایک دوسرے کو، نہیں محبت ہی نہیں، شوق ہی نہیں۔ اگر کوئی حدیث سنائے اور کہتے جی آپ ٹھیک ہے پتہ ہے جی، پتہ ہے سن، آگے سے یہ جواب ملتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسوأ الناس سرقہ من یسرق فی من صلاتہ، جو اپنی نماز سے چوری کرتا ہے وہ سب سے برا بدترین چور ہے۔ صحابہ نے پوچھا وہ کیف یسرق من صلاتہ، اللہ کے نبی کیسے وہ نماز میں چوری کرتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتم رکوعہ ولا سجودہ، نہ رکوع درست اس کا، نہ سجدہ اس کا صحیح، یہ چوری نہیں تو اور کیا ہے؟
حالانکہ بندہ، میں نے کئی بندوں کو دیکھا ہے کہ ابھی زمین کے ساتھ معمولی سا ان کا سار، ان کی ناک کئی کرتے ہی نہیں، صرف پیشانی کو کرتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، سجدہ ٹھیک نہیں. ابھی تھوڑا سا ٹچ ہوا نا جلدی سے اوپر ہو گیا. اللہ اکبر. پتہ ہے تجھے تو اپنے رب کے قریب کس وقت ہوتا ہے؟ ہم کہتے ہیں اللہ بڑی دور ہے، اس تک پہنچنے کے لیے. اور اللہ کے بندے، اللہ کے بندے کچھ سوچ. تیرا دین اتنا پیارا، سچا اور سچا ہے کہ تجھے اس نے اتنی پیاری پیاری باتیں تیرے رب کے اس قدر اس انداز میں قریب کیا ہے کہ تجھے کسی کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وہو ساجد. تو چاہتا ہے نا عرش کے نیچے پہنچ جائے، جا سکتے ہو؟ کوئی نہیں جا سکتا. انسان ہو، بشر ہو اور وہ عرش تک پہنچے نہیں ہو سکتا. ہاں اللہ لے کر جائے تو لے جا سکتا ہے. آپ نے پچھلے جمعے سنا ہی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالی نے معراج کرایا تو ساتوں آسمانوں کے اوپر آپ نے قریب کیا. اللہ چاہے تو ہو جائے گا، لے جائے گا. ویسے انسان کے اندر یہ طاقت نہیں کہ وہ آسمانوں کی طرف جائے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تو اللہ کی رضا کے لیے صحیح معنوں میں سجدے کے اندر اپنی ناک، اپنی پیشانی، اپنے ہاتھوں، گھٹنوں، پاؤں کو ٹیک دے، دعا کر. جتنا تو زمین کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کرتا جائے گا اتنا تو عرش کے قریب ہوتا جائے گا. میں نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی نے فرمایا. اور کیا فرمایا؟ فَأَكْثِرُوا مِنَ الدُّعَاءِ فَقَمِنٌ أَن يُسْتَجَابَ لَكُمْ. اور کہتے ہو دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعا کا طریقہ تو سیکھو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کرو کثرت سے. سجدے کی حالت میں ہمیں آتی نہیں، کیا کریں اب؟ پھر پوچھتے مودی صاحب اپنی زبان میں دعا کر لیں سجدے میں؟ نہیں، عربی میں کرنی ہے. دعائیں یاد کرو. یا ٹپے، مائیے، گانے، بری باتیں کتنی یاد ہیں. کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں نہیں یاد؟ دعا یاد کیوں؟ آپ نے صرف یہ سبحان ربی الاعلی نہیں پڑھی، سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ آپ نے پڑھی. اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ واولہ وآخرہ علانیتہ وسرہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں پڑھی سجدے میں. سجد وجهه الذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله احسن الخالقين. دعائیں پڑھو، سکون کے ساتھ سجدہ ہو جائے گا. فویل للمصلین، ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو نماز پڑھتے ہیں یا تو لیٹ کر کے پڑھتے ہیں یا پڑھتے ہی نہیں، اور اگر پڑھتے ہیں تو پھر ان کی حالت یہ ہوتی ہے ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا کسالى. اچھی بات ہے. یا تو پڑھتے ہی نہیں، اگر پڑھیں گے تو ایسے کھڑے ہوں گے جیسے پتہ نہیں کتنا بیمار ہے. پھر اس کو جمائیاں آنی شروع ہو جائیں گی، پھر کبھی داڑھی کے ساتھ، کبھی کپڑے کے ساتھ، کبھی ادھر، کبھی اوپر دیکھے گا، کبھی ادھر دیکھے گا، کبھی. یہ ہے فوائد للمصلین، ان نمازی کے لیے ہلاکت ہے. اطمینان ہے. الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون. اور یہ ہلاکت اس لیے ہے کہ یہ نماز اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے پڑھتے ہیں. یراؤون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. جتنی سپیڈ کے ساتھ نماز پڑھنے والا انسان ہے نا، غور کر دیجیے اس کی حالت پر. وہ خود اپنی گربان میں جان کر دیکھے کہ میں نے نماز پڑھی ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان پوری نماز پڑھ کے چلا جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا امام صاحب نے پہلی رکعت میں کیا پڑھا، دوسری میں کیا پڑھا، اس نے سجدے میں کیا، کیونکہ اس کی سوچ اور فکر وہ صرف پیسہ، آخرت یاد ہی نہیں، اس چیز کی فکر ہی نہیں کہ یہ نماز کل قیامت کے دن رب العالمین کے سامنے پیش ہوں. الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون. معمولی چیزیں وہ بھی نہیں دیتے، سوئی، نمک، مرچ، چھری، یہ گھر کی عام استعمال کرنے والی چیز اگر کوئی مانگ لے ہمسایا، کہتے نہیں ہمارے پاس نہیں ہے. اللہ رب العالمین ہم سب کو اس بری عادت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم حضرات، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، معمولی چیز دینے سے بھی وہ رک جاتے ہیں. مفسرین نے اس کی تفسیر میں ایک بات یہ بھی لکھی ہے، غالباً عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے قول کے مطابق کہ وہ زکوٰۃ نہیں دیتے. مال نصاب کو پہنچ گیا، سال گزر گیا، زکوٰۃ نہیں دیتے. کیوں؟ حالانکہ زکوٰۃ معمولی مال ہے. 100 میں سے 2.5 روپے نکالنا، 100 دینار میں سے 2.5 دینار دینا، یہ 100 کے مقابلے میں معمولی. تو جس کا آخرت سے ایمان اٹھ جاتا ہے، جس کو اس بات کی فکر نہیں ہوتی کہ قیامت کے دن مجھ سے اس مال کے بارے میں پوچھا جانا ہے، وہ پھر وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو فرض اللہ نے فرض کیا ہے زکوٰۃ دینا، وہ بھی نہیں ادا کرتا. اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. اب مجھے بتائیے، جس کو یہ پتا ہو کہ یہ مال و دولت رب العالمین نے دیا ہے اور اس میں زکوٰۃ فرض ہے اور میں اس میں سے زکوٰۃ نہیں دے رہا، تو اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے فبشرہم بعذاب علیم، دردناک عذاب کی ان کو بشارت دے دو. یہ مال، سونا، چاندی، دینار، روپیہ، پیسہ، یہ سب کچھ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون. کنز اس کو کہتے ہیں کہ جس مال کو جمع کر کے رکھا جائے اور اس پہ سے اللہ کا حق نہ دیا جائے، یہ کنز ہے. تو اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو گرم کریں گے، جہنم کی آگ میں بڑکائیں گے، گرم کریں گے، پھر اس کے ساتھ اس کے چہرے کو، اس کے پہلو کو، اس کی پشت کو داغیں گے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ھذا ما کنزتم فذوقوا ما کنتم تکنزون، یہ تمہارا خزانہ، آج چکھو اپنا جو جمع کر کے مال رکھا تھا. تو اس لیے میرے محترم بھائیو، بنیادی چیز آخرت کو نہ بھولو. ارأیت الذی یکذب بالدین، جس نے آخرت کو بلا دیا، جزا اور سزا کو جھٹلا دیا، اس پر ایمان ختم کر دیا، پھر اس کے اندر سختی آتی ہے، پھر یتیم اور مسکین کا خیال رکھنا تو دور کی بات، وہ کسی کو بھی ترغیب نہیں دلاتا، پھر عبادت کے اندر، نماز کے اندر اس کا دل نہیں لگتا، پھر رب العالمین نے جو کچھ دیا اس میں سے خرچ کرتے ہوئے اس کے دل کو ہول پڑتے ہیں، کم ہو جائے گا، میں غریب ہو جاؤں گا. نہیں، جس کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کہتا ہے جس نے دیا ہے وہ اور دے گا، کیونکہ اس کا یہ وعدہ ہے وما انفقتم من شیء فهو یخلفہ، جو خرچ کرو گے اور ملے گا. اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل کر کے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بھائی نے لکھا میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے، اور ایک نے بھائی کی مغفرت کی دعا کا کہا ہے. اللہ تعالیٰ تمام فوت شدگان کی مغفرت فرمائے، اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى. اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. أذهب البأس رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما.
اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم أهلك النفاق والمنافقين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا رخاء سخاء وسائر بلاد المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.